پھر ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھولا چکے. تو سب سے زیادہ جس چیز میں ہم نے ہلاک ہونا تھا اس کو سب سے پہلے بیان کیا. تمہاری عزت ایک دوسرے پر واجب اور فرض ہے. تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے. ایک دوسرے کا خون نہ بہانا, ایک دوسرے کے مال نہ لوٹنا, ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالنا. پھر ان تین چیزوں میں مال کا لوٹنا بھی موجود ہے اور جانوں کا لوٹنا بھی موجود ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو لوٹا جا رہا ہے وہ عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے, اور پگڑیوں کا اچھلنا, اور لوگوں کو بات بات پر بے عزت کرنا اور ذلیل کرنا, اور نیکیوں میں سے بھی عیب نکالنا. ایک آدمی میں 100 خوبیاں, ایک عورت میں 100 خوبیاں ہیں اور ایک کمی ہے, تو فضا ایسی بن چکی ہے کہ 100 خوبیاں نہیں دیکھتے, اس ایک کمی کو اچھالتے ہیں. ایک کمی, وہ بھی کوئی انسان ہے, وہ بھی کوئی عورت ہے, وہ بھی کوئی مرد ہے, وہ بھی کوئی بندہ ہے, اور اس کی ایک کمی کو پکڑ کر اس کی 100 کمیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس جملے کو, یہی خطبہ آپ نے تینوں دن دہرایا, اور سب سے پہلا جو شروع کیا, تینوں دن یہاں سے شروع کیا, لوگوں ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بننا, ایک دوسرے کے مال کے محافظ بننا, ایک دوسرے کی جان کے محافظ بننا. مال اور جان کے ڈاکے ڈالنے والے تھوڑے لوگ ہیں, لیکن عزتوں کو اچھالنے والا سارا ہی مجمع ہے. لاکھ کروڑ میں بھی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کی بے اکرامی کے بول پر چپ ہو جائے, سننے سے انکار کر دے. مزہ لیتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی, لوگوں کے عیب آپس میں بول کر مزہ لیتے ہیں, مزہ لیتے ہیں. اس سے بھی اگلا درجہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو, عزیزوں کو اور اقارب کو آپس میں لڑا کر مزہ لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے, جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے حقیر ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ حقیر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو عزت اچھلتی ہے وہ زبان سے اچھلتی ہے, سب سے زیادہ. جتنی زبان کے ذریعے سے عزت اچھل رہی ہے اور پگڑیاں اچھل رہی ہیں, اور جتنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے, اتنا کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو ذر تمہیں 2 عمل بتاؤں, کرنے میں آسان, اجر میں عظیم, اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے, قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گا. تو ان کا یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا, یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. ایک زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. تو میرے نبی کا 3 دن مسلسل پیغام ہے. پہلے دن کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو, ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت, جان کی حفاظت کرو, مال کی حفاظت کرو, آبرو کی حفاظت کرو. عبداللہ بن مہدی بن رستم 3ری صدی کے بڑے عالم گزرے. میں آپ کو ان کا 3ری صدی میں پہاڑوں جیسے راسخ علم والے علماء آئے. تاریخ نے ان کو واضح نہیں کیا, لیکن ایک چھوٹے سے عالم کو واضح کیا ہے ان کے ایک قصے کی وجہ سے. یہ بغداد میں ان کی بڑی ہیبت تھی, ان کا تقوی علم بہت بڑا تھا. ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, میں حاملہ ہوں, اور میں نے آپ کا نام لے دیا کہ میرا ان سے نکاح ہے, میری عزت بچا لو. تو وہ کہتے, میں بڑھاپے میں اپنی عزت کیوں خوار کروں, جا دفع ہو, جا دفع ہو. تو نے منہ کالا کیا, میرے پاس کیا کرنے, اب میں بڑھاپے میں اپنی عزت تیری وجہ سے خوار کروں. تو ان سے کہنے لگے, بیٹی گھر بیٹھ جا, تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا, جو آئے گا میرے اوپر آئے گا. اور اعلان کر دیا ہمارا نکاح ہے, اور سارے شہر کے تانے سنے, بیٹی سے شادی کر لی, بیٹی جیسی سے نکاح کر لی. بڑھاپے میں عشق یاد آیا اور ان کی عزت کو داغ لگ گیا, لیکن اس بچی کی عزت انہوں نے بچا لی. بچہ پیدا ہوا
خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی اور بیٹھ کے مبارک قبول کی، اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا بھائی ہم نے طلاق دی، آنا جانا تو تھا نہیں تو خطرہ ہوا کہیں راز نہ کھل جائے، تو اعلان کر دیا بھائی ہم نے طلاق دے دی ہے، اور اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ 2 سال وہ بچہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 دینار اس کا ماہانہ وظیفہ تھا۔ 2 سال کے بعد وہ بچی آئی اور وہ 24 دینار واپس کیے کہ آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ آپ کی امانت میں آپ کو واپس کرنے آئی ہوں، کہ بیٹی اپنے پاس رکھو، تیرے لیے بھی حلال ہے۔ تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بے عزت ہوا اور 1000 سال بعد وہ زندہ ہے، اور عرفات کے میدان میں اس کا اچھے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور البدایہ والنہایہ جیسی عظیم کتاب میں وہ انہوں نے جگہ بنائی اس واقعہ کی وجہ سے، اپنے علم، زہد، تقوی کی وجہ سے نہیں، کسی کی عزت کو بچائیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کسی کی بچی کی عزت کو بچانے پر وہ آج بھی تاریخ میں زندہ، اور آج بھی زندہ ہیں کہ ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہو۔ نہ میں ان کے علم کی وجہ سے یہ بات بتائی ہے، نہ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے۔ تو بھائیوں، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو، اور خاص طور پر اپنی زبان پہ قابو پاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قتل و غارت سارے مٹا دیے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بننا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مول نہ لینا، پہلے اپنے خون کو معاف کیا، اپنے خاندان کے خون کو معاف کیا، اور معاف کرنے کا اس حد تک آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے کہ چچا کا قاتل وحشی آیا، توبہ کیا، آپ نے معاف فرمایا، بیٹی پر حملہ کرنے والا حبار بن اسود آیا، توبہ کی، آپ نے معاف کیا۔ پھر آپ نے سود کو حرام قرار دیا، پہلے اس کی حرمت آ چکی تھی لیکن معاملات سے آہستہ آہستہ نکلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا۔ اتنی حیرت کی بات ہے کہ آج کا بڑا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی، سود کے بغیر تو بڑے کام نہیں چلتے، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا ہے۔ کتنی دلیری کی بات ہے کہ اللہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے ٹکر لی ہوئی ہے، جیسے اللہ کی جہنم بجھا دی گئی ہے اور جنت کو آگ لگا دی گئی ہے، اور قبر کو فرنشڈ کر دیا گیا ہے، اور منکر نکیر کو بھگا دیا گیا ہے، اور آگے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اتنا بڑا اعلان کہ سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے میرا سود معاف کیا ہے، میں اپنے اصل کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے خاندان کو، ان کی اولاد کو، حضرت عباس کے پڑپوتے کو سے لے کر حکومت چلائی، اور 525 سال حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس کی برکت تھی، سود اللہ کے نبی نے چھوڑوایا اور اصل حضرت عباس نے چھوڑ دیا، اصل بھی چھوڑتا ہوں۔ تو بھائیو، ہم مال کے پجاری نہیں ہیں، پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم انڈسٹری کے پجاری نہیں ہیں کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، ہم بینکوں سے نہ کریں تو کاروبار کیسے چلائیں؟ چھوٹا کر لو بھائی، تھوڑا کر لو بھائی، زیادہ نہ کرو، تھوڑا کر لو۔ کیسے ٹکر لے سکتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کے اس فرمان سے کہ موضوع سود آج کے بعد میں نے اتار کے پھینک دیا، ختم کر دیا، میرے قدموں تلے ڈال دیا گیا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، اللہ کے قرآن میں 2 آدمیوں کا عذاب سب سے خوفناک بتایا گیا ہے۔ 2 آدمی ایسے ہیں جن کو جہنم میں سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، ایک ناحق قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا۔ یہ 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا عرفات کے میدان میں یہ اعلان ہے، سود ظلم و ستم کی بنیاد ہے، سود حرص و حوث کی بنیاد ہے۔ اسلام سخاوت کا سبق دیتا ہے، اسلام سخاوت کا دین ہے، یہ حرص و حوث کا دین نہیں ہے۔ تو بھائیو، اگر کوئی بھائی سود میں پھنسا ہوا ہے